ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کر رہا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں، کتنی مصیبتوں کا سامنا. You don't know their story, you don't know what they've gone through. میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل پہلی اولاد ہے، سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی، اور صرف بیٹے نہیں دیے اور صرف صالح نہیں دیے یعنی نیک بچے نہیں دیے، بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے، اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، افضل الانبیاء. اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا. یہ جو بنو اسرائیل ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی تو نسل میں سے ہے، اور کہاں سے ہے؟ اور بنو اسرائیل میں جو تمام انبیاء ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو ہیں، اور کہاں سے ہیں؟ سو ابراہیم اینڈ اسحاق اینڈ یعقوب اینڈ یوسف کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ تو کرتا ہے، جب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے نا، پھر ان کو نواز دیتا ہے، پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں کام آتا ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھے گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو when he was stripped before throwing him to the fire، تو انہوں نے کپڑے ان کے اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. تو یہ ٹیسٹ سے انسان کیوں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو؟ تاکہ ان کے دل کو خالص کر لیں اپنی محبت سے، ہر محبت کو توڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں. ان کا ہر چیز پہ یقین، اعتبار، ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے، اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کی ذات بچے ان کے دل میں. اور یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو نا ایک بڑا میں نے اپنے شیخ سے سنا، اور یہ واقعی میں دس از سو ٹرو مین، سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا، جو گناہوں میں نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی. کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی، وہ چیز سے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور یہ اللہ والا بن جائے. اللہ اکبر. اینڈ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس اس ہز فرینڈ. ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ دیکھیں، واللہ العظیم میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار، ٹکرا تو نہیں رہی، مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کرے. ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. Most of the 99% of the awliya are not famous at all. They are scattered amongst people. They are common people. Sometimes even they don't know کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہوتا. اور یہ تو وجہ ہے کہ سبحان اللہ، this is very scary. Why? Because آپ کو نہیں پتا اللہ کا کون ولی ہے اس دنیا میں. کوئی عام سے انسان ہو جو اللہ کا ولی ہو اور آپ اس سے پنگا لے بیٹھیں یا اسے تنگ کر بیٹھیں. اس لیے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوست کو تنگ کرے گا نا، جو میرے دوست کو، میرے ولی کو نقصان پہنچائے گا، تو میری اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، وہ تو تباہ ہو گیا. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہڈن 2 things. اللہ نے 2 چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 ہز پلیئر ان ہز گڈ ڈیڈس، کہ کس نیک عمل میں ہو اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیجر کا، اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے، کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو، تو اس لیے تمام اعمال انسان کریں. اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے.
اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ، کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا، اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو 2-3 چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹو بیکم ہز فرینڈ، ٹو بیکم ہز خلیل، از نمبر 1 ورشپ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ہی ٹیسٹس دا سویٹنس آف عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے، سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے، اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت بہ. کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں. اس حدیث میں آتا ہے یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت بہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہوتا ہے اور رب کے سامنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. نفل قرآن، نفل ذکر، قرآن، نوافل پڑھ رہا ہے، نفل صدقہ، نفل عمرے، نفل حج کر رہے، عبادت. حتیٰ کتنی بات کرتا ہے، حتیٰ احبہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا، سنسیئر ریپینٹنس کرنا. the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. جو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے جو انسان کو پلیئر اور لذت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں اور جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ کمپلیٹلی گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اس نے بھی کچھ دیر پہلے گناہ کیا تھا، میجر سن، کوئی کبیرہ کر لیا تھا، اس نے یہ بہت ندامت، شرمندگی ہوئی اس کو، اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد، یعنی گھنٹہ پہلے یہ میجر سن میں تھا، اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی اور اس کا ایسا ارادہ ہے کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنا دوست بنا دیا. امیجن جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو، اس کے کچھ نیکیاں تو ہوں گی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا. So the major sins they immediately switch to عبادت. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی امیزنگ بات کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں. اور وہ کیا؟ سبحان اللہ، جو گناہ جنت کی طرف، کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو اتنی شرمندگی ندامت ہوتی ہے کہ میرا مجھے اتنا نواز رہا ہے، مجھے اتنی محبت کرتا ہے، مجھے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی اس نے مجھے انعامات دیے ہوئے ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، یعنی مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں، ہر نعمت ہے میرے پاس، صحت ہے، ٹائم ہے، پیسہ ہے، مگر پھر بھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں کتنا انگریٹفل ہوں، کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے. وہ آنسو بہاتا ہے اور پھر وہ اصرار نہیں کرتا گناہوں پہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ بات بھی ہے. پھر وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا، پھر وہ پلٹ جاتا ہے، اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے اور پھر یعنی سبحان اللہ، he becomes the wali of Allah سبحانہ وتعالیٰ. آپ ایگزامپلز دیکھتے نہیں ہیں پاسٹ میں. ایک ہائی وے رابر تھا جو چوریاں کرتا تھا، یعنی بدترین کام، وہ امام بن گیا توبہ کے بعد. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کی بات کر رہا ہوں میں. اسٹوری آف اے مین فرام بنی اسرائیل، کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اتنے بغاوت کرتا تھا تو رین اور بارش ہونا بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دعا کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارے قوم میں شخص ہے جس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ باغی اور ڈنکے کی چوٹ پہ یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو بولو توبہ کرے یا نکل جائے یہاں سے. میں پھر میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روک کے رکھا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو اس بندے نے کہا کہ یار اب جب میں تیرا گناہ گار اور باغی بندہ تھا، مجھے تو نے کہتا میں ایکسپوز نہیں کیا یار، اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے تو معاف کرتے، مجھے ایکسپوز نہ کر، میں پلٹتا ہوں تیری طرف. وہ کوئی نکلا نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا یار اب کوئی شخص نکلا نہیں، بارش ہونا شروع ہو گئی، کون ہے وہ شخص تیرا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا دوست تھا وہ، جب میرا دشمن تھا وہ، میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا، اب تو میرا دوست ہے، میں کیسے ایکسپوز کر دوں اس کی آئیڈینٹی کو؟ امیجیٹ.
ایک گناہ گار تھا, توبہ کی, سنسیئر ریپینٹنس, آنسو بہائے, اور یہ نہیں کہ دوبارہ گناہوں کی لائف میں, پھر اس نے لائف بھی چینج کی. ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ. شداب بلکہ شتب المحمود رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے, بوڑھے, کہتے ہیں رسول اللہ ہر گناہ کیا ہے, کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کی میری کہا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. مالک بن دینار کو دیکھ لیں, شرابی کبابی تھے, گناہوں میں تھے, سچی توبہ کی تو انشاءاللہ یہ لوگ اولیاء میں سے ہیں. ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب التوابین میں ایک شخص کا نام آتا ہے المہدی, مہدی اس کا نام تھا, گناہوں میں پڑا ہوا تھا, پیسے والا تھا. اس کی جو گھر پہ خادمہ تھی وہ حیران تھی یہ کیوں اتنے گناہ کرتا ہے, کچھ کرتی ہوں میں. ایک دن وہ لڑکی کو لے کے آیا ہوا تھا گھر پہ گناہ کی نیت سے, تو وین ہی واز اباؤٹ ٹو ٹچ ہر, تو اس کی جو لونڈی تھی اس نے اس کو جلتا ہوا کوئلہ ٹچ کر دیا. تو اس سے بڑا حیران ہوا اور غصے میں آ گیا, تو عجیب اور کیا کیا تم نے میرے ساتھ. اور یہ کہتی ہے جمرۃ من نار دنیا فکیف تصنع بنار الآخرہ, دنیا کا ایک کوئلہ ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکا, جہنم کے کوئلوں کو کیسے برداشت کرے گا. چینج ہو گیا وہ کمپلیٹلی, اور انشاءاللہ اللہ کا اولیاء میں سے بن گیا ہوگا. کہ فضیل ابن عیاض اور سفیان الثوری رحمہ اللہ دونوں ان کے پاس گئے اور کہا کہ تو نے سب کچھ چھوڑا, تجھے کیا ملا؟ کہتا الرضا بما انا فیہ, مجھے پلیجر, سیٹسفیکشن, مجھے اللہ نے راضی کر دیا. تو دوسری چیز اللہ سے توبہ کرنا امیجیٹلی. تیسری چیز ٹریجڈی, کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے لے, اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ چھین لے, آپ کی محبوب چیز اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے. اینڈ یو آر پیشنٹ فار Allah's pleasure, and if you're patient for Allah's pleasure, you will become his wali انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی زندگی میں پہلے بہت مسائل ہوتے ہیں, مگر وہ جب آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کو مزید مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹے کا بھی کل ٹانگ ٹوٹ گئی, اور میرا شوہر فوت ہو گیا, اور ہمارے گھر کی چھت بھی گر گئی بارشوں کی وجہ سے, اور یہ ہو گیا. اینڈ یو آر لائک سبحان اللہ, میرے پہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور میرے پہ مشکلات نہیں آ رہی, اور ان پہ یہ لوگ اتنی پہلے پرابلمس میں تھے اور ان پہ پرابلمس, اینڈ یو آر لائک سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ کہ اتنی مصیبتیں. اینڈ لائک دین یو آسک دیم کہ کہتے ہیں سب خیریت ہے جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے جی, بس ہم راضی ہیں, اللہ رضینا قسمت الجبار فینا, ہم راضی ہیں جو الجبار نے والی قسمت لکھی ہے, وی آر پلیزڈ. اللہ اکبر. اینڈ they are normal people, you don't know about them. وہ کہ بڑے بڑے جبوں یا بڑے بڑے شیخ الحدیث یا مشائخ یا مصفر یا اماموں والے نہیں, they are normal people, they just pray for eyes and سبحان اللہ probably they could be wali of Allah سبحانہ تعالیٰ. یہ تو وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بارشیں نہیں ہو رہی تھی, ہم دعا استسقاء کے لیے باہر نکلے اور ہم سب باہر کے دعائیں کر رہے تھے. ابن عباس جیسے اولیاء موجود ہیں, لمبا ٹائم ہو گیا بارشیں نہیں ہو رہی تھی, تو میں آئی واز اسٹینڈنگ ایٹ دا کارنر آف دا کراؤڈ. کہتے ہیں کہ ایک انسلیوڈ بندہ یعنی غلام کونے میں, بازار کے کونے میں کھڑا ہوا تھا, اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس نے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہتا ہے اللہم انی اسألک بحبک الیہ, یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کے بارے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے, الا امطرت اللہ, کہ تو بارش کرتا ہے. اینڈ کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے, میں حیران ہوا کہ واٹ این آڈیسٹی اینڈ واٹ اے کریج. ودن اے فیو سیکنڈز بارش ہونا شروع ہو گئی, اور کہتے ہیں کہ میں جانتا بھی نہیں تھا اسے, ہی واز این نون پرسن. اللہم انی اسألک بحبک لی الا امطرت اللہ, اور بارش ہونا شروع ہو گئی کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کا جو تو مجھ سے کرتا ہے. اللہ اکبر. واٹ اے کریج. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو واقعی میں جس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہوں, جس نے واقعی میں اللہ کے لیے کچھ کیا ہو, اس کے اندر ہی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اللہ میں نے گناہوں کو چھوڑا, میں نے زنا کو, ایڈلٹری کو, فورنیکیشن کو, سودی جاب کو, ان چیزوں کو چھوڑا, اور میں صرف تیرے لیے خالص ہوں. یا رب میرے بچے چلے گئے, فوت ہو گئے, میں صبر کیا تیرے لیے, یا رب میں تو سے محبت کرتا ہوں. اور ایک خاص تعلق ہوتا ہے انسان کا. یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور پارٹیز کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے اور یہ سب گناہ کام کر رہا ہے, یا اللہ میں تو سے تیرے محبت کا سوال کرتا ہوں, تو مجھ سے کرتا ہے. نو, دس از میڈنس. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینہ میں 6 مہینے اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم دعائیں کر رہے تھے, تو میں کعبہ کے پاس گیا, تو کعبہ کے دروازے کے پاس ایک عام سا انسان پکڑ کے
چپٹا ہوا تھا، اور کیا کہتا ہے، یا ربی الان، یا ربی الان، اے میرے اللہ ابھی، اے میرے اللہ ابھی. اور کہتے ہیں کہ وہ بارش ہونا شروع ہو گئی.